رمضاں آیا چار سو۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 29واں پارہ پڑھا ہے۔ یہ 29واں پارہ نا عام پاروں سے تھوڑا لمبا ہے، اس لیے تھوڑی تراویح لمبی ہوئی ہے۔ جی 29ویں پارے میں ہم نے سورہ ملک پڑھی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ موت اگر نہ ہوتی تو پھر ہم جو چاہے کرتے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے جان چھڑانا ممکن ہی نہیں ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن پر ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی، اور ان پر بھی واقع ہوگی۔ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے اور دنیا میں آخرت کی تیاری میں لگ جائے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے انجوائے کرے بس، اس سے زیادہ دنیا کو فری کرانے کی کوشش نہ کرے۔ جو زیادہ دنیا کو فری کرائے گا ڈپریشن میں جائے گا۔ وہ کیوں ڈپریشن میں جائے گا؟ دنیا اس محبوبہ کی طرح ہے جس کو آپ بہت فری کرا رہے ہیں لیکن وہ ٹائم پاس کر رہی ہے آپ کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو ایسی معشوقہ مل جائے کہ آپ دل لے بیٹھے اور وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہو، اسے جیسے ہی آپ سے اچھا نظر آیا وہ آپ کو چھوڑ کے وہاں چلی جائے، تو وہ محبوبہ ڈپریشن ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ تو اب دنیا کیا کرتی ہے؟ آپ جب جوان ہوتے ہو آپ کو عیاشی کراتی ہے، بڑی رنگینیاں دکھاتی ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کو جوان لوگ نظر آتے ہیں، آپ ایکسپائر ہونا شروع، تو وہ آپ کو ٹاٹا کر کے جانے لگتی ہے۔ پھر آپ کھانستے بھی ہیں، پھر کبھی کمر میں درد، کبھی گھٹنے میں درد، پھر ہوتے ہوتے کمر جھکنا شروع، پھر کرسی پہ آ گئے، پھر کرسی سے بھی گئے، اور اتنے مسائل ہیں بڑھاپے کے، اتنے مسائل ہیں کہ مسائل ہی مسائل۔ اونچا سننا شروع کر دیا، نظر نہیں آ رہا، بولا نہیں جا رہا۔ میں اپنا 11 سال پرانا بیان سن رہا تھا 20 رکعت تراویح پہ، میں نے ریکارڈ کرایا تھا ریفرنس کے ساتھ۔ میں نے کہا یار کیا ٹائٹ آواز تھی یار اس وقت، تو گلا ہی بیٹھا رہتا ہے ہر وقت، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری آواز ایسی خاندانی آواز تھی، ابھی بھی ہے لیکن گلا بیٹھا رہتا ہے ہر وقت۔ بہرحال یہ بڑھاپا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، جوانی میں کیوں نہیں بیٹھا رہتا تھا۔ تو کیا ہے یہ؟ آہستہ 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 یہ جو سب سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن ہوتی ہے نا، یہ ایکٹروں کو ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جو ایکٹر لوگ ہیں نا جن کی زندگی شو بازیوں میں گزری ہوتی ہے، سب سے زیادہ ڈپریشن اور اسٹریس میں وہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی تو پرسنالٹی اور جو ان کی شخصیت ہے وہ اسی چیز پہ تو لوگ محبت کرتے تھے کہ وہ ہینڈسم ہیں اور خوبصورت ہیں۔ جب وہ ظاہر ہے کب تک ہینڈسم رہے گا بھائی؟ تو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کرا لیتے ہیں چہرے کو، بھائی جو مرضی کرا لو، بڑھاپے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ استری کر لو منہ کے اوپر، ساری سلوٹیں ختم ہو جائیں گی، اچھی والی استری کر لو، لیکن کب تک؟ بڑھاپا بتا دیتا ہے کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو سب سے زیادہ جو گلوکار طبقہ ہے، سنگر ہو گئے یا ایکٹر وغیرہ ہو گئے یا ایکٹریسز ہو گئیں، یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں جاتی ہیں، کیونکہ ان کو وہ عزت نہیں مل رہی ہوتی جو پہلے ملی ہوتی ہے۔ لوگ جھوٹے منہ سے تعریف تو کر رہے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ ابھی بھی آپ بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں، وہ سب کو پتا ہوتا ہے پھینک رہا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کیا کر رہی ہے، پھینک رہا ہے۔ اچھا ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ میڈیا پہ ان لوگوں کی عزت دیکھ کے بڑا متاثر ہوتا ہے، بھائی وہ تھوڑی دیر کی عزت ہوتی ہے میڈیا پہ، اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ تو دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، پیسہ بہت اکٹھا کر لیتے ہیں یہ لوگ، لیکن جو آپس کے ریلیشن اور محبت ہے وہ ختم۔ جو نیک لوگ ہیں جو گھروں میں بچوں کو دین سکھاتے ہیں
بچے پیدا بھی کرتے ہیں, شادی بھی کرتے ہیں, نسل بھی بڑھاتے ہیں, ان کو بڑھاپے میں صرف اولاد کی طرف سے عزت ملتی ہے. آپ کی اپنی صرف کون ہے؟ اولاد. ماں جتنی بوڑھی ہوگی, باپ جتنا بوڑھا ہوگا اتنا اچھا لگتا ہے, خدا کی قسم. جتنا بوڑھا ہو جائے نا ابا اور زیادہ اس پہ پیار آتا ہے, جتنی بوڑھی ہو جائے اماں اور زیادہ اچھی لگتی ہے, کیونکہ اس میں بچپنا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم تو اپنی دادی کو یاد کرتے ہیں نا کہ ایسی بوڑھی ہو گئی تھی, ایسی ایسی باتیں کرتی رہتی تھی. ہم جب باہر نکلتے تھے نا دادی سے چھپ کے, اچھا بوڑھوں میں پنچایتیں بہت ہوتی ہیں, کدھر جا رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے. بوڑھوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کدھر جا رہا ہے, ہر چیز کی ان کو رپورٹ چاہیے اور سنتے اونچائیں. تو ہماری دادی کا کمرہ ہمارے مین گیٹ کے قریب ہی تھا, نکل کے جانے لگتے تو کہاں جا رہے ہو, پھر بتاتے وہاں جا رہے ہیں, تو اونچا سنتی تھی. 2 دفعہ بتاؤ 3 دفعہ آدمی ٹینشن میں آتا. تو مجھے یاد ہے کہ دفعہ میں کرالنگ کرتا ہوا جا رہا تھا, دادی اپنے تخت شاہی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس تخت کے نیچے تہیں وہ پرانے زمانے کا جہیز کا ایک بکسا رکھا ہوا تھا. ایک پاندان ہوا کرتا تھا پہلے ہندوستانی عورتوں کے پاس, کتھا چونا اس میں اتنا سا پان لیا, وہ لگاتی تھی, کتھا چونا لگا کے منہ میں رکھا اور اپنی نیت باندھ لی, یہ کام تھے. اب جو نئی نسل ہے نا یہ بوڑھی ہوگی اللہ کی پناہ ہے. پہلے ان کی زندگیاں نمازوں میں روزے میں اللہ اللہ کرنے میں گزری, تو بڑھاپے میں اسی کام میں وہ انجوائے کرتے تھے, تسبیح نماز. اب جو نئی نسل ہے بوڑھی ہوگی تو اس کو انسٹاگرام پہ اپنی پرانی جوانی کی ویڈیو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. اچھا خیر, ہم کہاں چلے گئے, تو ہم کرالنگ کر کے نکلتے تھے ایسے کر کے نا, کرالنگ کر کے جا رہے ہیں کرالنگ کر کے آ رہے ہیں. کھانا کھا لیا نہیں کھایا یہ بوڑھیاں کو فکر لگی ہے. تو جس دن ہماری دادی کا انتقال ہوا ہے نا, جو ہم پہ جو قیامت گزری ہے وہ ہم جانتے. گھر ایسا بالکل سونا سونا ہو گیا. تو آپ کو محبت صرف آپ کے اپنوں سے ملتی ہے بڑھاپے میں, اور کوئی بھی بولو نہیں پوچھتا. تو اس لیے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو با انداز بہار آئی ہے. یہ جو ایکٹر لوگ اور ایکٹریسز ہیں اور یہ جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی دنیا ہے, یہ صرف دیکھنے میں کیا ہے, خوبصورت باغ ہے, باقی اندھیرے ہی اندھیرے. تو اللہ میں دل لگاؤ, اللہ سے دل لگاؤ. جو جس کا اللہ سے دل لگ گیا نا نماز روزے میں, اس کی زندگی اتنی مزے کی ہے, کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے, ہر وقت ہے. وہ تنہائی محسوس ہی نہیں کرتا, وہ بڑھاپے میں بھی تنہائی محسوس نہیں کرے گا. اللہ سے دل لگ گیا اس کا, دعائیں کرے گا, نمازیں پڑھے گا, اس کو اس میں مزہ آئے گا. ہم نے دیکھا ہے ہماری مسجد میں بوڑھے پہلے سے صف میں آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں بھائی, ان کو مسجد میں اللہ سے دل لگ گیا ہے. اور میں نے تو جو نمازی بوڑھے ہوتے ہیں نا ان کو ٹینشن کیا دیکھی ہے, جب بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں یار مسجد نہیں جایا جا رہا, یہ ٹینشن ہو رہی ہے ان کو, مسجد نہیں جایا جا رہا, بس یہ ٹینشن. 105 سال کے بوڑھے تھے یہاں پہ, 105 کیسے, برٹش آرمی میں تھے وہ, تو ابھی تک برطانیہ سے ان کی پینشن آتی تھی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2006 کی, یہاں رہتے تھے ہمارے پڑوس میں. کتنی عمر تھی, 105 سال, اور یہ مستند, اور پینشن ابھی تک برٹش آرمی سے ان کی آتی تھی. تو کیسے نماز پڑھنے آیا کرتے تھے یہاں, اور تراویاں پوری پڑھتے تھے ہمارے پیچھے. 2007-8 تک پوری تراویاں پڑھتے تھے. ایک دن میں نے کیا کیا, سردے والی آیت پڑھ کے رکوع میں چلا گیا نا. جب سردے والی آیت پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں تو رکوع میں بھی نیت کی جا سکتی ہے, ورنہ سردے میں ادا ہو ہی جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب سردے والی آیت, حالانکہ حافظ نہیں تھے, مفتی صاحب سردے والی آیت تھی, سردہ کدھر گیا. اتنے بوڑھوں کو پتا تھا کہ سردے والی آیت ہے. ایک دن مجھے کہنے لگے مفتی صاحب کہ سجدے میں بھی چلا جاتا ہوں, کھڑے ہو کے تراویح پڑھ لیتا ہوں, یہ جو بار بار اٹھک بیٹھک ہے یہ اب تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے. 105 سال کی عمر میں رکوع نہیں, سجدے سے اٹھتے ہیں نا قیام کے لیے, اس قیام میں کیا ہو رہی ہے, پرابلم. میں نے کہا 105 سال میں بھی اگر پرابلم نہیں ہوگی, پھر بھی کر رہے تھے. اور آج 50 سال 40 سال کے نوجوانوں کو دیکھ لو, 25-30 کڑاکے نکلتے ہیں جب وہ سجدے سے قیام میں جاتے ہیں. ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کرین لا کے ان کو اٹھانا پڑے گا, اتنے کڑاکے نکل رہے. ایک نوجوان آیا 35 سال کا, کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں سجدے سے اٹھتا ہوں تو کڑک کڑک کی آواز آتی ہے گھٹنے سے. گھٹنے سے کس کی آواز آتی ہے, کڑک کڑک کی آواز آتی ہے. میں نے کہا پانی وانی ختم ہو گیا گھٹنے کا, لگ رہا ہے جو گریس ہوتا ہے نا گھٹنے میں, اس کی وجہ سے. ہاں, وہ کہنے لگا میرے گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں.
تو مجھے اتنی ہنسی آئی, میرے لیے نماز پڑھانا مشکل ہو گیا. میں نے کہا اس کی عمر دیکھو اور اس کے گھٹنے کیا مار رہے ہیں. کہہ رہے میرے گھٹنے کڑا کے مار رہے ہیں مفتی صاحب. تو پھر مجھے شعر یاد آتا ہے, رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے, کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں, پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. تو وہ 105 سال کے بزرگ تہجد بھی پڑھتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ سے تعلق کی برکت. خوش رہتا ہے انسان, اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو دل جوان رہتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب 78 سال کے تھے, ایسے خوش, کیونکہ تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. پھر ان بزرگ کا انتقال کیسے ہوا؟ وضو کے دوران واش روم میں گرے تو کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی. بس پھر وہ ظاہر ہے اب اس عمر میں ہڈی ٹوٹ کے جڑنا, پھر وہ اسی میں ڈیتھ ہوئی. ورنہ اگر وہ گرتے نہیں تو شاید اور نکال. اور یہ بوڑھوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, یہ اکثر واش روم میں پھسل کے گرتے ہیں, تو بوڑھوں کا بڑا خیال کیا کرو. ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی ہوا, گرنے سے جو ہے بوڑھوں کے نا یہ کولے کی ہڈی بہت وہ ہلکی ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, گرتے ہیں. بہت واقعات ہوتے ہیں اس میں. بہت زیادہ بوڑھوں کا خیال گھر میں کرنا چاہیے کہ واش روم میں کوئی ایسی چپلیں ٹائلیں لگی ہوتی ہیں, پھسلتی ہیں وہ ٹائلیں. اچھے بھلے لوگ پھسل رہے ہیں آج کل, تو اس کا خیال کرنا چاہیے. بوڑھوں کے لیے واش روم میں ایسا انتظام ہو کہ وہ پھسلے نہیں, ایسی ٹائلیں نہ ہو. یہ بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں. خیر جی, ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا اگر موت نہ ہوتی تو سارے 2 نمبر ہوتے. صحیح ہے نا, سارے کیا بنے ہوتے؟ بس یہی دنیا ہے, ہمیشہ رہنا ہے تو ادھر بھی کھا لو, ادھر بھی کھا لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. پھر پراپرٹیوں پہ پراپرٹیاں بناتے چلے جاتے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ ایک موت بھی لا کے کھڑی کر دی ہے. جب تم دیکھو گے نا اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور حیدری کی مارکیٹیں اور عید کی راتوں میں سجنے والی مارکیٹیں اور رنگ رلیاں, تو قبرستان کے اندھیرے بھی تمہیں نظر آئیں گے کہ جتنا بھی گھوم لو آنا کہاں ہے؟ ادھر ہی آنا ہے, لیٹنا ادھر ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے. پھر اللہ نے اپنی قدرت بیان کی ہے سورہ ملک میں کہ تم اس آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو, تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ فرجع البصر کرتین, بار بار اس کائنات میں نظر اٹھا کے دیکھ. ینقلب الیک البصر خاسئا, تیری نظر ذلیل ہو کے واپس لوٹے گی اور تجھے اس کائنات میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو اگر کہے گا نا کہ زمین اتنی زیادہ ڈگری جھکی ہوئی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا, لیکن تیرے سائنسدان رپورٹ پیش کریں گے جتنی ڈگری جھکی ہوئی ہے اس سے زیادہ سوٹیبل نہیں. تو اگر کہے گا اتنی بارش اور زیادہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا, تو محکمہ موسمیات والے جو رپورٹ پیش کریں گے کہیں گے جتنی بارش کی زمین کو ضرورت ہے اتنی ہی برس رہی ہے. ہر چیز میں ایسی زبردست کیلکولیشن ہے. اللہ کہتے ہیں ینقلب الیک البصر, تیری نظر لوٹے گی تھک ہار کے, رسوا ہو جائے گی, اور تو کہنے پر مجبور ہوگا کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پھر اللہ نے آسمان میں ستاروں کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, جو لوگ ان تمام نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, جب وہ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. یعنی جہنم کی ہولناکی کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. جیسے کسی دہشت گرد جو غصے والا اس کے حوالے آپ کو کر دیا جائے تو کیا کچوبڑ بنائے گا. تو جہنم کو نافرمانوں پہ اتنا غصہ ہوگا کہ ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تو اتنا غصہ ہو رہا ہے کہیں پھٹ نہ جائے, تو ہلاک نہ ہو جائے, ایسا غضب ہوگا جہنم کا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا, جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا جہنمیوں کا تو جہنم میں جو فرشتے ہیں مامور ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہیں اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا دنیا میں؟ کسی نے بتایا نہیں تھا؟ اللہ تو ظالم نہیں ہو سکتا کہ اپنے بے گناہ بندوں کو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈالتا رہے. یا انہیں پہلے اس آگ سے ڈرایا نہ ہو اور معصوموں کو ڈال دے آگ میں.
تو کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی کیا کہیں گے؟ بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں بھائی، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے انکار کر دیا، ہم نے کہا آسمان سے خدا نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. بہت سے لوگ گاڈ کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں گاڈ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے. چند دن پہلے یونیورسٹی کے پروفیسر کا ایک ٹک ٹاک پہ وہ کلپ چل رہا تھا، کہہ رہے تھے خدا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا لینا دینا ہم سے، بھائی بنا کے اس نے چھوڑ دیا اور فزکس کے قوانین میں ہم کو جلا دیا بس، تو بس ٹھیک ہے بنا دیے، کیا کریں بھائی. تو اس کا مطلب وہ جو اللہ ہے اس کا تو کوئی ریلیشن مخلوق کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو کیوں بنا کے چھوڑ دیا بھائی؟ اس نے کیا مقصد کیا تھا اس کا؟ ایویں دنیا میں کوئی عقل مند آدمی ایویں کوئی کام کرتا ہے بھائی؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ادھر توجہ رکھیں میری طرف. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے کسی کو ٹھیکہ دیا یہ بناؤ، بڑا خوبصورت بنگلہ بنا دیا، کسی نے پوچھا کیوں بنایا، آپ نے کہا ایویں. بھائی کیا مقصد یار؟ اس بنگلے سے زیادہ حسین کیا ہے؟ یہ کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات جس کی وسعتیں ختم نہیں ہو رہی، اور اس میں اتنا عجیب و غریب انسان، پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان پیڑے کھانے کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے جہنمی ما انزل اللہ من شیء، ہم نے کہا تھا کہ خدا نے کچھ بھی آسمان سے نازل نہیں کیا. انسانوں کی گائیڈنس کے لیے نہ کوئی پیغمبر آیا ہے نہ کوئی آسمانی کتاب آئی ہے. جب کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے. جو بین الاقوامی رولز بنے ہوئے ہیں ہم اس کو فالو کریں گے. خدا کے رولز کیا ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں. عدالت اگر خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے، پاکستان میں رہتے ہیں ٹھیک ہے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت بولو نا اب تو کیا ہو گیا نہیں کہ یہ شرن خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہمارا دل چاہے گا شراب پینے کا ہم پیئیں گے، ہمارا دل زنا کو چاہے گا ہم کریں گے، ہمارا دل ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کا چاہے گا تو ہم کریں گے. ہمارے بھی اسی طرح رائٹس ہیں جس طرح کس کے رائٹس ہیں؟ باپ اور ماں کے. کوئی فرق نہیں ہے. میرج شادی کر کے رہیں یا گرل فرینڈ بنا کے رہیں، یہ ہماری پرسنل لائف ہے. اس میں مولویوں کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں. مولویوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ہر آدمی کی اپنی ایک نجی لائف ہوتی ہے، پرسنل لائف ہوتی ہے. آگے جانا چاہ رہا تھا میں لیکن اب اچھا نہیں ہے. مجھے ہی پسند ہو یا مجھے شی پسند ہو، یہ میری چوائس ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مولوی لوگ تو قرآن کا واقعہ سناتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو ہی پسند تھے، اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا، ہلاک کر دیا. اور لوط علیہ السلام نے کہا انی لعملکم من القالین، مجھے سخت نفرت ہے تمہارے اس غلیظ اور پلید عمل سے. تو آپ سیکولر لوگوں کو بتاؤ، کہیں گے بھائی یہ نجی مسئلہ ہے، یہ ان کی پرسنل لائف ہے، کسی کو پسند ہی. اچھا اس سے بڑا جرم یہ کہ آپ ہی ہو اور آپ اپنے آپ کو شی کہنا پسند کر رہے ہو. آپ شی ہو اور اپنے آپ کو ہی کہنا پسند کر رہے ہو. تو جب آپ نے خدائی تعلیمات کا انکار کر دیا تو پھر آپ کیا ہو؟ آزاد، جو چاہے کرو آپ. ہمارے ایک دوست باہر ملک میں، تو ان کے اسکول میں نا بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے تمہاری مرضی، تم شی ہو ہی ہو، خود فیصلہ کرو. ایک بچے نے کہا میں بلی ہوں، میں خود فیصلہ کروں گا. وہ درد سر بن گیا ماں باپ کے لیے نا. گھر میں آ کے کہہ رہے میں بلی ہوں، میاؤں میاؤں کر رہا ہے. باپ پریشان کہ یار کیا مصیبت ہو گئی. کہہ رہے نہیں میں، اور بلیوں والے نا وہ ڈریسنگ کر کے وہ سارے اسٹائل بنا کے وہ گھوم رہا ہے. میری مرضی، میری نجی زندگی ہے، میں اگر بلی ہوں تو میں کیا ہوں. اس کے ابا نے اس کا علاج کیسے کیا؟ اس کو ٹیبل پہ کھانے سے ہٹا دیا. بولا بلی وہاں بیٹھ کے کھاتی ہے، یہاں بیٹھ کے اور چھیچڑے وچھڑے لا کے اس کے سامنے رکھ دی ہے، تو یہی کھائے گا. تو اللہ کا شکر ہے اس دن سے وہ جو بھی تھا، منا تھا، پپو تھا، جو بھی تھا، بن گیا الحمدللہ. تو وہ کہتے تھے ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا. بھائی ہم آزاد ہیں. اللہ کہتے یہ میرے اوپر بہت بڑا الزام ہے، انسان کو میں نے بنایا اور اس کو ہدایت نہیں دی. دیکھو جانوروں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی نیچر کے راستے پہ چلتے ہیں. ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کو سوچنے کے لیے. انسان کے پاس دماغ ہے، اسے گائیڈنس کی ضرورت ہے.
اگر اسے ہدایت نہ ملے یہ تو درندہ بن جائے. دیکھو اس کی ایک مثال, یہ مثال میں نے اپنے والد سے سنی ہے, بہت دفعہ بیان میں بتاتا ہوں میں. میرے والد صاحب ایک مثال دیتے تھے, دیکھو بچہ جب شیر کا بچہ پیدا ہوگا نا, فوراً دودھ پیے گا. آپ اس کے سامنے گھاس رکھو گے نہیں کھائے گا, آگ کا انگارہ رکھو گے نہیں ہاتھ ڈالے گا. لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, آگ کا انگارہ رکھ دو اس میں ہاتھ مار دے گا اور منہ میں بھی ڈال دے گا. کچھ بھی رکھو, گند بھی رکھ دو گے اٹھا کے منہ کھانا شروع کرے گا. حالانکہ ذہین کون ہے, شیر کا بچہ یا انسان کا بچہ؟ ادھر میری طرف توجہ. شیر کا بچہ زیادہ ذہین ہے یا انسان کا بچہ؟ لیکن شیر کے بچے کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے, پھر بھی ماں باپ اس کو بتاتے ہیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. اس کی علامت ہے کہ بھائی ذہین تو ہے, اس ذہین ہونے کی وجہ سے ہی اس کو ضرورت ہے ہدایت کی. ذہین لوگوں کا دماغ چلتا ہے, صحیح بھی غلط بھی. شیر کا بچے کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے, اس کو تو اللہ نے ڈال دیا بھائی تو نے یہی کھانا ہے. انسان کا بچہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے, کہتا ہے یہ انگارے کی طرح کیا چیز چمک رہی ہے, بھائی کوئلہ ہوگا وہ گرم انگارہ, وہ کہے گا یہ بڑا جھنجھنا ٹائپ کا لگ رہا ہے, ٹرائی کر کے دیکھو. وہ ٹرائی کے چکر میں اپنی زبان جلا دے گا. شیر نشہ نہیں کرتا, گدھے نشے نہیں کرتے, انسان ٹرائی مارتا ہے کہ یار ایک دفعہ ہم, بھائی کسی کی گھڑی ملی ہے, انسان ٹرائی کرتا ہے کہ یار ہیروئن کا ایک دفعہ چسکا لگا کے دیکھو, یار چھٹا لگا شراب پی کے دیکھو. تو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے, جانوروں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے مجرم جن کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا, اللہ کہے گا کہ فرشتے کہیں گے کیا تمہیں اس جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے آیا, علماء بھی آئے, پیغمبر بھی آئے, آسمانی کتابیں بھی آئیں, لیکن ہم نے کہا ما انزل اللہ من شیء, اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر, پھر خود کہیں گے کہ اگر ہم ان پیغمبروں کی بات سن لیتے اور عقل سے کام لے لیتے, آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل نہیں رہے ہوتے. اسی مضمون کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے, اللہ کہے گا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ کتنی عجیب آیت ہے. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے, جو چاہے کرتے رہو؟ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے میں اپنے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں, تو وہ 100 انسانوں کو بھی قتل کر سکتا ہے. وہ ایٹم بم گرا کے دنیا کی ایسی کی تیسی بھی کر سکتا ہے. وہ غزہ کے بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں, کیسا خون کھولتا ہے, رات کو آدمی دیکھے تو نیند غائب, ختم نیند. وہ سب کچھ کرے گا. کیوں؟ جب اس کا یہ خیال ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, کوئی حساب لینے والا. دیکھو جب پتا ہونا کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کی سزا لازمی ملے گی, تو جرائم کتنے کم ہو جاتے ہیں دنیا میں. چور کو پتا ہو میں جو کر رہا ہوں 100% پکڑا جاؤں گا, مجھے سزا ملے گی, کبھی بھی چوری نہیں کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے حساب و کتاب کے دن کا انکار کیا, اس نے ہر جرم کو تمہارے لیے حلال کر دیا, اور سب سے بڑا جرم اس کا آخرت کا انکار ہے. تو اللہ کہتے ہیں, وہ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل, کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لے لیتے, آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل نہیں رہے ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, اللہ کہتے ہیں دیکھو آج انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. دنیا میں کر لیتے بچ جاتے. فسحقا لاصحاب السعیر, پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب, وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کتنا ڈرتے ہیں؟ گناہ کا جب دل میں خیال آئے نا تو اللہ کا خوف ان کو اس گناہ سے روک دے, اتنا ڈرتے ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. بڑی زبردست دعا. اے اللہ اپنا اتنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی گناہ کے درمیان دیوار بن جائے. زیادہ خوف نہیں چاہیے, صحت خراب ہوگی, ہر وقت اللہ کا خوف رہے گا, کانپتا رہے گا, ڈپریشن میں جائے گا. ایسے بھی لوگ بزرگ گزرے ہیں جن پر اللہ کا خوف کا غلبہ ہوا, اتنا خوف ہوا کہ وہ مر گئے خوف سے.
ایسے بھی لوگ ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا. تو اللہ اتنا خوف چاہیے, کیونکہ خوف کا مقصد کیا ہے؟ برائی چھوٹ جائے, جہنم سے بچ جائیں. تو اللہ اتنا خوف دے دے کہ جب گناہ کا دل میں خیال آئے نا تو وہ خوف گناہ اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے, وہ گناہ سے روک لے ہم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا واقعہ سنایا نا کہ غار پہ ایک پتھر آ کے گرا, 3 آدمی اس غار کے اندر پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں بند ہو گئے. اب کوئی باہر جانے کا راستہ نہیں ہے, کوئی سوراخ نہیں ہے جس سے ہوا آئے. ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں ہم تڑپ تڑپ کے بھوک پیاس سے مر جائیں گے, آواز بھی دینا تو باہر آواز نہ جائے. تو تینوں نے کہا, تھے مسلمان, ایمان انسان کے بہت کام آتا ہے. کافر ہوتے نا تو کہتے ہیں مرنا تو ہے, ایک دوسرے کا گلا دبا کے ویسے ہی مار دو, خودکشی کر لو, بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرنے سے بہتر کیا ہے, مار دو. اور ایک مرتا باقی 2 اس کو کھا کے گزارا کرتے. سمجھ رہے؟ تو تینوں نے دعا مانگی. تینوں نے کہا, بھائی دیکھو, ہم میں سے جس نے زندگی میں کبھی کوئی بڑی نیکی کی ہو, کوئی بڑی نیکی کی ہو, آج اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے, بولو کیا ہو گیا آپ لوگ, دعا مانگو. آج اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگو. کرامت کا ایک واقعہ بھی میں اور سناؤں گا آپ کو. کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے. کرامت سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے, دین پہ چلنے کی توفیق ملتی ہے کرامت کے واقعات سن کے. شرک جب پھیلے گا جب شرکیہ دماغ سے آپ, عیسائی ذہنیت سے آپ معجزے اور کرامتوں میں غور کرو گے. تو یہ مجھے یاد دلانا, ہمارے محلے کے ایک بزرگ کی کرامت سناؤں گا میں انشاءاللہ. تو ہم کو کرامتوں پہ لگا دی ان لوگوں نے, ہم تو کرامتیں سناتے ہی نہیں تھے, ہم تو سیدھے سیدھے قرآن یہ سناتے تھے. انہوں نے اتنا کرامت کیا ہے کہ مجھے اتنی کرامتیں یاد آتی ہیں مستند ذرائع سے. تو پارسل کرو بھائی. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کرامتیں سنا, یعنی قرآن یعنی کرامتیں سنا رہے ہو, بھائی اللہ دکھا کیوں رہا ہے کرامتیں؟ جس کے ساتھ کرامت ہوتی ہے تو کرامت کا فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے نا, تو وہ دکھا کیوں رہا ہے؟ پھر اللہ نے قرآن میں کرامتیں سنائی کیوں ہیں؟ ہمارے نبی نے کتنے واقعات سنائے ہیں کرامتوں کے, بہت سے واقعات. خود ہمارے نبی کے ساتھ کتنے معجزے ہوئے. محدثین نے, اسلاف نے کرامتوں کے واقعات نقل کیوں کیے؟ اس لیے کہ ہوئے ہیں نا. ایک دفعہ میں نے شہید کے خون کی جب خوشبو سونگی نا تو میں نے بیان میں بتایا, ایک صاحب کہنے لگے, ابے بھائی ان چیزوں میں لوگوں کو نہیں لگاؤ. میں نے کہا اللہ نے شہید کے خون کی خوشبو پبلک کو سنگھائی کیوں؟ اگر لوگوں کو بتانا نہیں تھا, اللہ اس کو چھپا کے رکھتا. تو اللہ جب اپنی قدرت اگر دکھا رہا ہے اور مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, اس کی وجہ سے قرآن و سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا. مسائل قرآن و سنت ہی سے سیکھے جائیں گے, کرامتوں سے دین پہ یعنی سیکھا نہیں جاتا, شریعت نہیں چینج ہوگی اس سے. تو خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تینوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. ایک نے کہا کہ اے اللہ, ایک مزدور تھا مجھ سے, میں جلدی جلدی سنا رہا ہوں مختصر کر کے. مزدور تھا, ناراض ہو کے چلا گیا, اس کی اجرت میں نے سنبھال کے رکھ لی. پھر اس کی اجرت میں نے کاروبار میں لگائی, زمین پہ لگائی, ہوتے ہوتے برکت ہوتے ہوتے گائے بھینسے, وہ جو بھی اس بھینسیں تو نہیں ہوتی تھیں, جو بھی اس زمانے میں بکریوں کا ریوڑ بھیڑ ویڑ, اتنا کاروبار میں اللہ نے برکت دی. کئی سالوں کے بعد وہ آیا کہ بھائی میرے پیسے دو. تو میں نے کہا بھائی میں نے تو تمہارے پیسوں سے یہ ریوڑ پورا جو ہے نا بزنس بنا لیا ہے, تو یہ سارا تمہارا ہی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دو. لے گیا وہ ایسا ٹھیک. شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں زمان واجب ہوتا ہے, جتنے پیسے تھے اتنے ہی بنتے ہیں شرعی طور پر, یعنی اس پر لازم نہیں تھا یہ, کیونکہ وہ دین بن گیا, یا تو غصب ہوگا یا دین کا حکم ہوگا, دونوں کا الگ الگ حکم ہے. بھی میں اس شرعی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اس نے تقوی کا تقاضا کہ بھائی اسی کی رقم سے کیا ہے تو سارا کون لے لے, تم لے جاؤ. وہ بھی ایسا نیمبو نچوڑ نکلا کہ ایک بھیڑ بھی نہیں چھوڑ کے گیا, سارا ہی لے گیا. اب اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا. پیسہ قربان کرنا اللہ کے لیے بہت مشکل ہے. کہنے لگا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تو جس عذاب میں آج ہم مبتلا ہیں اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. نبی نے فرمایا پتھر تھوڑا سا لڑک گیا. یہ نبی کرامت کے واقعات سنا رہے ہیں کہ نہیں سنا رہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ الزام ہوتا ہے, یا رسول اللہ آپ قرآن و سنت سے ہٹا کے کرامتوں پہ لگا رہے ہیں. یہ بنتا ہے اعتراض. بھائی قرآن و سنت میں کرامتیں ہیں تو یہ قرآن و سنت سے ہٹایا نہیں جا رہا, یہ قرآن و سنت پہ چلانے کے لیے کہ نیک عمل کرو گے تو کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں اللہ کے. تو
اب کوئی کہے دعا کا قبول ہونا کرامت نہیں ہے، دعا کا اس طریقے سے قبول ہونا کرامت ہے. دعائیں تو سب صبح شام مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، آپ بھی مانگتے ہیں. یہ تھوڑی ہوا ہے اللہ سے مانگا اور فرشتہ اترا اور پیسے ڈال کے جیب میں چلا گیا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اگر ایک دم سے ایسا ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر کرامت ہے. تو پھر اس شخص نے دوسرے نے دعا مانگی. اچھا دیکھو، اللہ کی بھی رحمت، اللہ چاہتے ایک دم سے پورا پتھر ہٹا دیتے نا، لیکن اللہ ان بقیوں کا عمل بھی لانا چاہتے تھے کہ صرف یہ ایک محبوب عمل نہیں ہے، اور بھی محبوب عمل ہے. دوسرے نے کہا اے اللہ، میں بکریاں چراتا تھا، رات کو جب گھر آتا تو دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا اور پھر خود پیتا، بچوں کو پلاتا. جب میں گھر آیا دیر ہو گئی، میرے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، پیالہ لے کے میں ان کے سرہانے کھڑا رہا. مجھے غیرت آئی کہ اپنے بچوں کو پہلے پلاؤں، اپنے ماں باپ کو بعد میں. آج ماں باپ کے سامنے اپنے بچوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لاڈ اور نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے باپ اور اپنی ماں کے سامنے. بہت بڑی بےغیرتی ہے بھائی. بچوں کو بھی بتاؤ کہ پہلے کون ہیں، یہ ہیں دادا دادی نانا نانی، یہ پہلے ہیں بیٹا، ان کا حق پہلے ہے. ان کے آرام کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی، تمہارے آرام کے لیے ان سے قربانی نہیں دلوائیں گے ہم. بچوں کو بدتمیز بنا کے اپنا بڑھاپا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو ہاں، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا اللہ، میں ساری رات اپنے ماں باپ کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، جگایا بھی نہیں کہ نیند خراب ہوگی، اور گیا بھی نہیں کہ ایسا نہ ہو آنکھ کھل جائے اور بھوک سے پریشان ہو. پوری رات، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، جو صبح صادق کا وقت، ان کی آنکھ کھلی تو ان کو میں نے دودھ پلایا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فاکشف عنا ما نحن فی. اے اللہ، میں نے یہ صرف کس کے لیے کیا؟ تیرے لیے. ان سے کیا لینا تھا بوڑھے ماں باپ سے؟ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. تبھی انگریزوں سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. انگریز سے کسٹمر کا بہت اچھا ڈیل کرتا ہے گورا. ایئر ہوسٹس بہت تمیز سے بات کرتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ کمپنی کے لیے ہے. کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں نا ایئر ہوسٹس. آپ لوگ سب نے سفر کیا ہوگا، عمرہ تو بہت سے لوگوں نے کیا ہی ہوگا. کتنے اچھے سفر ہوتے ہیں. عمرے پہ جاتے ہی وہاں شرطے جو ملتے ہیں ان کے اخلاق دیکھو. تو وہ جو ایئر ہوسٹس کے اتنے اٹریکٹیو خوبصورت اخلاق، اور جتنی مہنگی سیٹ ہوگی نا اخلاق اتنے ہی اچھے. بزنس کلاس میں جاؤ گے اور اچھے، قطر اور ایمریٹس کے بزنس میں جاؤ گے ہٹو بچوں قسم کے اخلاق. کیونکہ میں نے تو ہر قسم کے ایئر لائن میں سفر کیا ہے نا، تو جتنا مہنگا بزنس کلاس ٹکٹ ہوگا نا، اخلاق کا ریشو، اکانومی میں جاؤ گے مناسب اخلاق، کیونکہ وہاں ایئر ہوسٹس کی تنخواہ کیا ہے؟ وہ بھی مناسب تنخواہ ہے. 2-4 دفعہ بدتمیزی کرو، غصہ کرے گی، تمیز سے بیٹھو، یہ جہاز ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے. زیادہ اگر بدتمیزی پہ آ گیا، اور تھوڑا بزنس کلاس میں ذرا اچھی والی بزنس کلاس میں چلے گئے تو اس میں اور اچھے اخلاق، اور اپر لیول کے بزنس کلاس میں چلے گئے اخلاق ہی اخلاق ملیں گے آپ. تو یہ جو اخلاق ہیں یہ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایئر ہوسٹس تمہاری کیا لگتی ہے؟ یہ کمپنی کو خوش کرنے کے لیے. تنخواہ بھائی مسکرا کے بات کرنے کے ہی تو پیسے ملتے ہیں، ورنہ یہ دہی رائتا اور بریانی تو ہم گھر میں بھی کھا لیتے ہیں. جہاز میں جو ہمیں اتنا مہنگا مل رہا ہے، سب کچھ پیش کرنے کے ہیں. مجھے یاد ہے میں وہ امریکہ جا رہا تھا تو بزنس کلاس میں ہمارے دوست نے وہاں جو تھے نا، انہوں نے بزنس کلاس میں ٹکٹ کرایا میرا. تو ایئر ہوسٹس نے انگلش، انگریز تھی وہ، اس کو اردو نہیں آتی تھی. اب میں منگوانا چاہ رہا تھا رائتا، اب مجھے انگلش میں آ نہیں رہا تھا، رائتا کیا بولوں یار میں. اب وہ دہی نہ اٹھا کے لے آئے نا، رائتا الگ چیز ہے، چٹنی ملی ہوئی ہے اس میں، وہ الگ چیز ہے. آپ ان کی ٹریننگ دیکھو. میں نے جب 2-3 دفعہ کچھ مشکل الفاظ بولے، اس نے کہا رائتا، میں نے کہا یس رائتا. یہ عزت آپ کو کہیں اور ملے گی؟ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس مولوی کو کیا چاہیے. میں نے کہا یار اس کا آئی کیو لیول ہے بھائی، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دیسی لوگ لگ رہے ہیں، پاکستانی لگ رہے ہیں، یہ بریانی یا چاول کے ساتھ رائتا ان کو چاہیے. کتنا رائتا زبردست، ابھی میں کیا بتاؤں آپ کو. خیر ٹھیک. تو یہ جو اتنے اچھے اخلاق، اور کتنی ٹف جاب ہوتی ہے ایئر ہوسٹس کی، بہت ٹف جاب ہے، بہت ٹف جاب.
کئی کئی گھنٹے ہوا میں رہنا خدا کی قسم آسان کام, خاص طور پہ لمبی فلائٹوں میں آدمی کا دل چاہتا ہے ونڈو سے چھلانگ مار کے نیچے اترے, ہوا میں معلق ہے بھائی. بس میں تو جا رہے ہیں نا, 2 گھنٹے بعد ادھر آ رہے, اڈا آ رہا ہے, وہاں اترے, قیام و طعام لکھا ہوا ہوتا ہے, گئے چائے پی. چلنے کا اپنا ایک, بس بھی رک جاتی ہے, جہاز تو بیٹھے ہوئے. آسٹریلیا سے ہم آئے 13-14 گھنٹے, بس 13-14 گھنٹے چاہے بزنس کلاس ہی ہو بھائی, تھک جاتا ہے آدمی. ایئر ہوسٹس کی ہمت ہے, لیکن اس کے چہرے پہ کبھی بل نہیں آئیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کسی ایئر ہوسٹس نے کہا ہو کہ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہو کہ میں جہاز میں تمہارے لیے رائتے تلاش کروں یہاں پہ. یہ انڈا موڑ کے ہوٹل نہیں ہے رائتا, یہ بزنس کلاس ہے, یہاں رائتے نہیں ہوتے, یا چٹنی نہیں ہوتی, وہ کھانے ہوتے ہیں جو آپ پیزا منگواؤ, برگر منگواؤ, کیا رائتا کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی. ہم بھی ایسے دیسی تھے, ہم نے کہا رائتا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا خیر. تو آج کسٹمر سے لوگ اچھے اخلاق سے, یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں, یہ ہوسٹس کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے ہوتے ہیں نا. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہے نا تو سنوار سکتا ہے. ایئر ہوسٹس سنوار لیتی ہے نا, بوڑھوں سے بھی بڑے آرام سے بات کرے گی. اور ہم کہتے ہیں نا 1-2 دفعہ تو اخلاق سے بات کرنا آسان ہے بھائی. ایئر ہوسٹس کی جتنے سال جاب ہوتی ہے, ساری زندگی اچھے اخلاق سے ہی بات کرتی ہے. وہ اس کے چہرے پہ غصہ نہیں آتا. اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ روکھڑا. کیا ہے؟ پیسہ. بھائی میں تو اس سے اخلاق سیکھتا ہوں اپنے. میں سوچتا ہوں کاش ہم لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسے ہو جائیں یار. لوگ آ کے بتا رہے میرا ابا ایسا, میرا ابا ایسا, میری اماں ایسی. بھائی یار خدا کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, اللہ کے لیے. تو اللہ نے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کس کو بنایا؟ ماں کو, اور اس کے بعد باپ کو. تو وہاں تو آپشن ہی نہیں رکھا ہمارے پاس, جھک جاؤ ان کے سامنے. ایسے ایئر ہوسٹس سے سیکھا کرو کہ اب جب جہاز میں سفر کرو نا, بولو اب میں اپنے ابا کے ساتھ ایسے ہی ان کو سروس ایسے ہی دوں گا. میں ابا چائے منگوا رہے ہیں, بنا کے لائے, ڈیڈی پاپا, یہ ایسا نہیں بدتمیزی سے لا کے رکھ دی. پہلے ایک میز لا کے رکھو ابا کے سامنے, میرے بچے بیٹھے ہوئے, ہاں میز لا کے رکھو ابا کے سامنے. پھر فرش میں چائے رکھو, فرش دیکھو دھلی ہوئی ہے کہ نہیں ہے, اچھی طرح رکھا. پھر شوگر لا کے رکھی, ڈیڈی آپ 1 چمچ پئیں گے, رشتہ لینے گئے تھے تو پھر تو آدھا پی کے آ گئے تھے, آدھا چمچ. اب تو گھر میں آپ ریلیکس ہیں, بچے بھی ہو گئے, اب کتنے چمچ ڈالنے ہیں, سچی مچھی میں بتائیں. تو بولو 4 چمچ بھر کے ڈال دے اس میں. تو کتنے تمیز سے ہوتا ہے نا وہاں معاملہ. گھر میں ابا اماں بھائی بہنوں کا کوئی قدر ہے ہی نہیں. اللہ نے حکم دیا بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہر خاتون سے فون آ جائے نا کسی لڑکی کا, چپک جائے گا فون پہ, گھنٹہ گھنٹہ بات کرے گا. اس بیوی سے بات کرنے کا ٹائم بولو نہیں ہے, کیونکہ اس پہ کون خوش ہو رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ کا تو کوئی معاذ اللہ ویلیو نہیں رہی ہے بھائی. اللہ کے لیے بہن بھائیوں کو خوش کرنا, اور عورت کا شوہر کو خوش کرنا. عورت کو بھی چاہیے شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے. بھائی تمہارا ہسبینڈ ہے, وہ رشتے میں کیا لگتا ہے؟ وہ بوائے فرینڈ تھوڑی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہسبینڈ ہے. تو اللہ کے لیے برداشت کرنے والے لوگ مارکیٹ سے شارٹ. تو اللہ کو کیا چاہیے؟ وہ لوگ چاہیے جو اخلاق کس کے لیے رکھیں. دیکھو نبی نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے, لیکن یہ کب صدقہ ہے؟ جب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. تو ایس ایچ او کو دیکھ کے سب مسکراتے ہیں, سر آئیے پلیز بیٹھیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ, یا اللہ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا. کس کے لیے کیا؟ اپنے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. پوری رات پیالہ لے کے کھڑے رہنا. اے اللہ اگر تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں, اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. دیکھو جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے آخرت میں اجر بعد میں ملتا ہے, دنیا بھی اللہ اس کی سنوارتے ہیں. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے نا, آخرت میں عذاب بعد میں آتا ہے. دنیا میں بھی اس کے نحوست ہوتی ہے اس کی زندگی میں. تو والدین کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا آج ہماری سوسائٹی نے اس کو لے لیا اس معاملے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اس نے دعا مانگی
تو پتھر تھوڑا سا اور زیادہ لڑک گیا, اتنا کہ روشنی ہوا آنا شروع, لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے. پھر تیسرے نے دعا مانگی کہ اللہ میں اپنی چچازاد بہن پر عاشق تھا اور اس سے زنا کی خواہش ظاہر کی, اس نے منع کر دیا, قحط پڑا, حتی جاءت سنۃ من السنین, قحط کا سال آیا, وہ غریب لوگ تھے تو بھوک سے نڈھال ہو گئے, تو مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے آئی, تو میں نے کہا ایک شرط پہ تجھے بھیک دوں گا کہ تو میری حرام خواہش پوری کر. عشق تھا اس کو. اب وہ عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بھوک انسان کو کیا کچھ کر دیتی ہے. تو کہتا ہے کہ جب مجھے وہ مجبور ہو کر نا, اس نے اپنے اوپر قدرت دی, جب میں بالکل اس پر مجھے 100% قدرت ہو گئی, اس نے ایک جملہ مجھے کہا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر, یہ جو کام تو کرنے جا رہا ہے خدا اس کام سے خوش نہیں ہوتا. کہتے ہیں مجھے اس پر مکمل قدرت, ظاہر ہے کیسے جذبات ہوں گے جب کسی کو عشق ہو اور عشق کے بعد کوئی چیز ملے اس کو. تو اے اللہ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا, کس کے خوف سے؟ تیرے خوف سے. کہ نہ غلط کام کیا ہوتا ہے؟ غلط. میں نے اور بھی بہت لوگوں سے ایسے واقعات سنے کہ ہم گناہ کے قریب چلے گئے تو ہمیں خدا کا خوف غالب آیا, ہم نے کہا نہ یہ بدنما داغ ہے ہماری چہرے پہ, ہمیشہ کی کیا ہے یہ کالک, ہمیشہ کی کالک ہے یہ. تو اے اللہ اگر میں نے یہ سب تیرے لیے کیا تھا, فکشف عنا ما نحن فیہ, جس عذاب میں مبتلا ہوں اللہ مجھے ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر مکمل لڑکا, فانطلقوا یمشون, اور وہ اس غار سے آرام سے نکل گئے. یہ تو دنیا کا اجر تھا, اصل تو اجر کب ملے گا؟ آخرت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان رجل دعته امرأة ذات حسب ومال, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, منصب اور مال والی اور جمال والی عورت, خوبصورت عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور وہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ, مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سوچو آپ میدان میں کہیں کھڑے ہوئے ہو, لائن لگی ہوئی ہو, شدید گرمی میں, انسان چاہتا ہے نا میرا نمبر پہلے آ جائے, مجھے کوئی چھاؤں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے. تو میدان حشر کی وہ سختی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یجعل الولدان شیبا, بچوں کو بوڑھا کر دے گا وہ دن, اتنا شدید دن. اس میں وہ نوجوان جس کو زنا کا موقع ملا اور ایسی عورت سے جو خوبصورت تھی, لیکن اس نے کیا کہہ کے جان چھڑا لی, مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. تو اللہ اس کو جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں. یوسف علیہ السلام زنا سے بچے, اور بھی بہت واقعات ہیں. جو شخص زنا سے بچتا ہے نا, موقع ملے اور بچ جائے, میں نے دیکھا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں, صرف آخرت میں نہیں. اس کو اللہ اچھا خاندان دیتے ہیں, اس کو نسل دیتے ہیں, اس کی فیملی لائف بہت اچھی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جو زنا میں پڑ گیا نا, آخرت کا عذاب بعد میں, شکل پہ لعنت, وہ ایک الگ, اس کے گھریلو زندگی برباد, اس کو پھر بیوی میں دلچسپی ختم, اس کو جب تک گند میں منہ نہیں مارے گا اس کو تسلی نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے بھوک کے وقت تازہ دودھ پیو, کتنا مزہ آتا ہے نا, ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے, شدید بھوک لگ رہی ہو نا اور تازہ دودھ ہو یا کھانا ہو, دال روٹی ہو, کتنا لطف آتا ہے. شرابیوں کو نہیں آتا, شرابی کو وہ بدبودار گند چاہیے. تو اللہ زنا کرنے والے پر جو دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, اس کی جو گھریلو زندگی ہے وہ ایسی کی تیسی, بیوی سے محبت نہیں رہتی اس کو, بیوی اس کو عذاب اور بوجھ لگتی ہے. اب آپ دیکھو جس زوجہ کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا, قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے, لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے. زانی کو اس سے سکون بولو نہیں ملتا. تو جب گھر میں ہی سکون نہ ہو تو پھر تو تھوڑی دیر زنا کی لذت ہے, اس کے بعد بربادی. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائی. آج ہمارے جو ینگسٹر ہیں, ینگ جنریشن ہے, وہ بہت زیادہ زنا کی طرف جا رہی ہے. یہ چند دنوں کے جوانی کے مزے, اس کا عذاب اور اس کی ٹینشن زیادہ ہے, اس کی لذت کم ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں شادیاں کرو بھائی, کوئی نہیں, خدا اس سے خوش ہوگا نکاح سے. اگر ایک عورت سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, ایک اور کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ خوش ہوگا. اللہ نے عورت پیدا مردوں کے لیے کی ہے, اکیلے سڑنے کے لیے نہیں کی ہے کہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے بڈھی ہو جائے.
عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا. کسی سے مت ڈرو، ان کے حقوق بھی پورے کرو، برابری کرو ان کے ساتھ. یہ اس سے تمہارے چہرے پہ رونق آئے گی، تمہیں اولاد ملے گی، تمہیں محبت ملے گی، بیٹے ملیں گے، بیٹیاں ملیں گی. اور زنا میں منہ مارنے سے کیا ملے گا؟ وقتی طور پہ ایک لذت آئے گی تمہیں، اس کے بعد زنا کی حالت ہمیشہ کے لیے منہ پہ. ایسا بچوں کی نظر میں چھپتا نہیں ہے. کتنے بچے آ کے بتا رہے ہمارا باپ زانی ہے. کیا عزت رہے گی یار بچے کے دل میں باپ کی؟ کیا رہے گی؟ 2 نمبر آدمی ہے، گندا آدمی ہے باپ ہمارا. تو بچاؤ اپنے آپ کو اس لعنت سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ نوجوان جو جوانی میں زنا سے بچا. بڑھاپے میں تو بچ ہی لیتے ہیں، اس لیے جوانی کا تذکرہ کیا. اور ایک اور کا تذکرہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو. ماشاءاللہ ہم نے دیکھا اس رمضان میں تراویح میں مسجد ہماری بھری ہوئی تھی. آسان نہیں ہے بھائی 20 رکعتیں پڑھنا، پھر پورا پارا پڑھنا. پر ہمارے یہاں تراویح بہت سپر ایکسپریس کی طرح بھی نہیں ہوتی، تمیز سے ہوتی ہے تراویح. لیکن میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آخری دن تک ہال بھرا ہوا رہتا تھا. تو یہ ایک اللہ کے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس عبادت کی عادت کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جوانی میں انسان کو عبادت سے ہٹانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو نبی نے فرمایا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. میں سورہ ملک کو جلدی سے اور آگے چند 2-3 صورتیں جلدی ان کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم، فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر. ایتھیسٹ کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا. بھائی نظر آ گیا تو سب ڈریں گے اس سے. نظر نہ آئے ایمان لاؤ اس پہ، پھر ڈرو اس سے. آگے اللہ نے فرمایا جعل لکم الارض ذلولا، دیکھو اس نے زمین تمہارے لیے مسخر کر دی. فامشوا فی مناکبہا، اس زمین کے کندھے پہ سوار ہو کے چلو. جیسے موٹا تازہ بیل مسخر ہوتا ہے، ایسے پوری زمین تمہاری خدمت میں لگا دی. اور فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، دیکھتے نہیں ان پرندوں کو کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں. کس نے ان کو اڑنا سکھایا؟ کس نے ان کو فضا میں صف بستہ ہونا سکھایا؟ کس نے ان کو ہوا میں تیرنا سکھایا؟ آج جہاز سائنسدانوں کی ایجاد ہے، کتنے عرصے کے بعد جا کے ایجاد ہوا. وہ بھی اتنا کانفیڈنٹلی نہیں اڑتا جتنا پرندے اڑتے ہیں. اور مکھیوں کو تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، آگے بھی جاتی ہیں، ریورس گیئر بھی لگاتی ہیں. کبھی ہیلی کاپٹر دیکھا ریورس گیئر؟ ریورس کرنے کے لیے اس کو پورا سسٹم الٹی پنکھڑیاں گھومیں گی اس کی. مکھیوں کے ہم دیکھا بن بناتی آگے جا رہی ہے اور ریورس میں پیچھے آ رہی ہے. عجیب ہیلی کاپٹر ہے یار. تو اللہ فرماتے ہیں ان پرندوں کو اڑنے والی چیزوں کو نہیں دیکھتے. پھر اللہ نے سورہ ملک کو ختم کس پہ کیا؟ ان ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بتاؤ اگر یہ پانی زمین میں نیچے جا کے ٹھہرتا ہے اور اگر نیچے چلا جائے تو کون لے کر آئے گا یہ پانی؟ ایک جگہ بارش کا پانی جا کے رک جاتا ہے تاکہ ہم کنواں کھود کے بورنگ کر کے وہ پانی نکال سکیں. حالانکہ گریوٹی کا لا کیا ہے؟ پانی کا کام ہے نیچے جانا. ہونا تو یہ چاہیے تھا زمین کے مرکز تک پہنچتا، اور پھر ہم اسے لینے کے لیے زمین کے مرکز پہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے کھودنا شروع ہوتی. اب تک ہم کھود ہی رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ ہم مر چکے ہوتے. تو پیٹرول وہاں تک پہنچ گیا، اس کی ضرورت ابھی نہیں تھی. وہ مشینوں سے نکالنے سے بھی ضرورت پوری ہوتی. پانی میں ایسا نہیں تھا. سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں پانی نیچے لے کے جا کے ایک جگہ اسٹاپ روک دیتا ہوں تاکہ نکال سکو، تم استعمال کر سکو. اس کے بعد سورہ قلم میں، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے ایک باغ والوں کا. اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت کرے نسبت کس کی طرف کرو؟ اللہ کی طرف. بھڑکیاں مت مارا کرو. ایک کا باغ تھا، وہ بڑے فخر، میرا باغ میری محنت. تو اسے سمجھایا بھائی اللہ کا نام لو کہ اللہ، یوں کہو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا پھل مجھے ملے گا. وہ انشاءاللہ نہیں بھائی، اللہ کا. ایتھیسٹ لوگ تو یہ کہتے ہیں اللہ کا کیا مطلب ہے. تو جب اس کا باغ تباہ ہوا ہے تو پھر رونے لگا، پریشان ہونے لگا. ایسے ہی بہت سے نعمتیں انسان سے چھن جاتی ہیں. تو ہر نعمت کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے. سورہ الحاقہ میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا. فرمایا کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. حالانکہ
انسان زندگی سے خوش ہوتا ہے نا, لیکن اللہ کہتے ہیں زندگی اس سے خوش. جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں, سارے کام پورے ہو رہے ہوں, ہر کام ٹائم پہ پورا ہو رہا ہو. آپ نے میٹرک کیا, پاس ہو گئے اچھے نمبروں سے, انٹر کیا اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے, پھر آپ نے BA کیا اچھے نمبر سے پاس ہو گئے, آپ نے جاب تلاش کی اچھی جاب مل گئی, جہاں چاہتے تھے وہاں شادی ہو گئی, آپ چاہتے تھے بچہ ہو جائے بچے بھی ہو گئے, سارے کام ہوتے جا رہے ہیں نا. ہوتا نہیں ہے ایسے, بہت کہیں نہ کہیں آگے مسئلے کیا ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں انسان کے ساتھ مسائل تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں. بچہ آپ چاہتے تھے نیک نکلے, بچہ کیا نکلا, پیدا ہوتے ہی آدھا اتنا نیک. وہ سنا ہے نا کیپسول والا لطیفہ, بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کر رہا ہے, ہر چیز بالکل کیا چل رہی ہے, سیٹ. تو ایسے موقع پہ لوگ کیا کہتے ہیں, یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہے, اس کی تو زندگی اس پہ مہربان, جو کام کرتا ہے ہو جاتا ہے. اور جس کا کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو, میٹرک کیا فیل, سمجھ رہے ہیں نا, 15 سال سے میٹرک کی, ایسے بھی میں لوگ جانتا ہوں اب تک میٹرک کے امتحان دے رہے ہیں, نقل کر کے بھی پاس نہیں ہو پا رہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ اس کو لکھنا کیسے ہے, یہ جو پھرا آیا ہے میرے پاس یہ کون سے سوال کا جواب ہے. پھر بڑی مشکل سے میٹرک ہوا تو جاب نہیں مل رہی, جاب ملی تو سیٹ صاحب نے نکال دیا, شادی کا پیغام بھیج رہے ہیں تو شادی نہیں ہو رہی, ایسی جگہ ہوئی جہاں چاہتے نہیں تھے. جیسے وہی ایک آدمی آیا کہہ رہے میری بیوی کی شکل بھی اچھی نہیں ہے اور جب بات کرتی ہے تو بات بھی ٹھیک نہیں کرتی, اتنا ٹینشن, اولاد نہیں ہو رہی. تو لوگ کیا کہتے ہیں, اس کی زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے. ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ, کتنا بھی ناکام آدمی ہو بہت سے کام اس کے بن رہے ہوتے ہیں. خیر, تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی ملے گی نا جس کا اعمال نامہ یا دائیں ہاتھ میں. اور یہ کن لوگوں کو ملے گا, جو کبیرہ گناہ سے بچتے تھے, زنا نہیں کرتے تھے, شرک نہیں کرتے تھے, نماز قضا بولو نہیں کرتے تھے, کبھی کبھار غلطی سے بد نظری ہو گئی, صغیرہ گناہ ہے, لیکن یہ کبھی کبھار نہیں ہوتی, جو ہوتی ہے جن سے وہ ہوتی ہی رہتی ہے. تو صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کیا بن جاتا ہے, کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. تو جو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے. تو فحش فلمیں دیکھنا, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا تو شاید کوئی صغیرہ کا قول نکالا جا سکے, کوئی سین آ گیا, جذبات سے مغلوب ہو گیا, توبہ استغفار کرے, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ کام بھی جو کرتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں کرتا, وہ کرتا رہتا ہے, تو یہ کیا بن جائے گا پھر, کبیرہ گناہ ہے. تو یہ کبیرہ گناہ, سود کھانا کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں, قتل کرنا کسی انسانی جان کا, چوری کرنا, ڈکیتی, یہ سب کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں. رمضان کا جان بوجھ کر روزہ قضا کر دینا, زکوٰۃ نہ دینا, حج فرض ہوا تو حج ادا نہ کرنا, یہ سب کبائر میں آتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹی موٹی خطاؤں پہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے ہم, چھوٹی موٹی خطاؤں پہ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. چھوٹی موٹی خطاؤں کی اکثر ویسے ہی سزا مل جاتی ہے. ایک صحابی سے بد نظری ہو گئی, کسی خاتون پہ نظر پڑی تو وہ دیکھنے لگے, ان کو چلتے ہوئے جا رہے تھے, سر ٹکرا گیا کسی ستون سے کسی جگہ, اب ان کو احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے. نبی کے پاس آئے, آپ نے فرمایا تلکا بی تلکا او کما قال. بہت عرصہ ہو گیا حدیث پڑھے ہوئے, تو شاید الفاظ میں مجھ سے صحیح طرح میں بیان نہ کر پا رہا ہوں, حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ نے فرمایا جو تمہیں جو ہوا نا, جو تمہارے ساتھ, یہ اس گناہ کی سزا ہوگی. تو کرتے نہیں تھے, ان کو ندامت بھی تھی کہ غلط کیا میں نے. تو اگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا, ہم بدنظری کر رہے ہیں, کوئی ٹکر نہیں ہو رہی, اس کا مطلب آخرت میں چترول لگنے کی تیاری. یہ اچھا ہوتا ہے دنیا میں ہی سزا مل جائے, یہ دنیا میں تھوڑی پہ اللہ تھوڑی سزا پہ معاف کرتا ہے, آخرت میں سخت سزا ہے. تو نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں, لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے بھائی کبیرہ گناہوں سے بچو. تو جو بچے, اللہ کہتے ہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دوں گا, تو پھر کیا ہوگا, وہ سب سے پہلے فیقول ها اقرؤوا کتابیہ, ایسا خوش ہوگا دنیا کو جا کے کہے گا لوگو میرا اعمال نامہ دیکھو, دیکھو میں کامیاب ہو گیا. سوچو کیا وقت ہوگا جب ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. دنیا میں تھوڑے سے نمبر آ جاتے ہیں نا کسی کے, ایم اے میں کامیاب ہو گیا, BSc کر لیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا امتحان دے رہا تھا, 20 دفعہ فیل ہونے کے بعد بالآخر پاس ہو گیا, کیسا سکون ملتا ہے. میٹرک پاس,
ہمیں اپنا دور یاد ہے، میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا، کیسے پریشان ہوتے تھے یار کیا بنے گا. تو وہ کامیابی کیا کامیابی ہوگی جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اعلان کے ان فلان ابن فلان قد سعید سعادت لا یشقى بعدہ ابدا، ایسے اناؤنسمنٹ ہوگی، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے کامیاب ہو گیا، اب کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا. کیا خوشی کا دن ہوگا. تو قرآن کہتا ہے فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. اس سے پہلے حالت کیا تھی؟ نفسی نفسی. کوئی ایک نیکی مانگنے کے لیے بھی آ رہا تھا نا تو تیار نہیں تھا اس کو نیکی دینے کے لیے. کوئی سفارش کے لیے آ رہا تھا تو تیار نہیں تھا کہ نہیں بھائی مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میں تمہاری سفارش کیسے کروں. اور قرآن کہتا ہے یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگ رہا تھا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگ رہا تھا، اپنے باپ سے بھاگ رہا تھا، وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے خاندان سے بھاگ رہا تھا کہ بھائی میرے پاس کوئی نہ ہے، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے. لیکن جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، قرآن کہتا ہے ایسے پکارے گا، ہاں پھر وہی بیوی کو تلاش کرے گا، وہ صاحبتہ، بیوی کے پاس، خاندان کے پاس، رشتہ دار، کہاں بھائی واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ، میں نے ویسے ہی بھگا دیا تمہیں. پھر چیخ کے کہے گا اقرؤوا کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال پڑھو بھائی، میرا نامہ اعمال پڑھو. اور کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا ایک دن میرا اعمال میرے سامنے، میرے اعمال آنے والے. میں جو راتوں کو تہجد پڑھتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرتا تھا، ان کی خدمت میں جنت تلاش کی میں نے، رشتہ داری جوڑی میں نے، صدقہ خیرات کیے میں نے، اور نمازیں قائم کی. ساری نمازی کو ایک دن چھٹی نہیں ملتی، ایک دن، ساری زندگی پڑھنی پڑتی ہے، ساری زندگی، ایک دن چھٹی نہیں ہے نماز کی. آسان کام ہے کیا؟ فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور سردیوں میں کیسے ٹھک ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. لوگ لبرل سیکولر لوگ کہتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں، مولانا لوگ ہیں، نمازوں کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا ایک دن میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے، تبھی میں زنا سے بچا. دوست کہاں جا رہے تھے؟ طوائفوں کے پاس، وہ زنا کر رہے تھے. میں اس دن کی وجہ سے انتظار کر رہا تھا کہ میں اس برائی سے بچوں گا، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. لوگ حرام کما رہے تھے، کتنی آن لائن خرید و فوریکس ٹریڈنگ ہے، اس کے علاوہ کتنی ٹریڈنگ کے حرام طریقے ہماری سوسائٹی میں پھیل گئے ہیں. لیکن ہم لگے جب پیسہ کماؤ، حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جائز ہے ناجائز ہے. اور وہ بلاک چین کے نام سے ایک نیا، جو انگریز پیسہ لوٹنے کے طریقے نکالتا ہے نا مارکیٹ میں، ہمیں پہنا دیتا ہے. وہ تمہارے تو بھائی کوئی اخلاق و آداب ہی نہیں ہے، تمہارے یہاں تو کوئی حلال حرام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، مسلمان ہے تو وہ حساب کتاب کے دن کی تیاری نہیں کر رہا، ہم تو تیاری کر رہے ہیں حساب و کتاب کے دن کی. تو قرآن کہتا ہے یہ کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا مجھے پتا تھا ایک دن میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے. اور اللہ کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہے گا تجھے ایسی زندگی ملے گی، وہ زندگی تجھ سے خوش ہوگی. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند باغات ہوں گے، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، ان کے پھل لٹک رہے ہوں گے درختوں سے. کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا، رج کے کھاؤ. اللہ کیا کہیں گے؟ رج کے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس لیے کہ تم نے گزرے ہوئے ایام میں جو قربانی دی ہے اس کا آج تمہیں بدلہ مل رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش مجھے پتہ نہ چلتا میرا اعمال کیا ہے، میں کیا کر کے آیا ہوں، کاش مجھے پتہ نہ چلتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت جو تھی وہ میرا کام تمام کر چکی ہوتی، دوبارہ زندگی نہ ملتی مجھے، کاش ایسا ہو چکا ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ، نہ میری دولت میرے کام آئی، ہلک عنی سلطانیہ، اور نہ میری طاقت، میرا روب اور دبدبہ میرے کام آیا. خذوہ فغلوہ، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑو، اور انہ کان ثم الجحیم صلوہ، اور اس کو ڈال دو جلتی ہوئی آگ میں. کیسی ناکامی ہے دیکھو. اللہ ظالم ہوتا اگر اس جہنم سے پہلے خبردار نہ کرتا. اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، میں نے پہلے اس سے تمہیں خبردار کر دیا. تو بچ جاؤ بھائی زنا سے،
بچ جاؤ فحش فلموں سے. اور اگر عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑنے کی کوشش کرو. جس چیز کی عادت کرتے کرتے کرنے کی پڑتی ہے تو چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنے کی بھی تو پڑ جاتی ہے نا. آپ کو نشے کی عادت پڑ گئی ہے بھائی, اس کے ساری دنیا میں جو نشے کرتے ہیں تو سب نشے کر کے ہی مرتے ہیں, بہت سے چھوڑ بھی تو دیتے ہیں نا. نوجوان کہتے ہیں فحش فلموں کی عادت پڑ گئی, ہم سے چھوٹ نہیں رہی. کوشش تو کرو بھائی چھوڑنے کی, ہمت تو کرو, آگے تو بڑھو. دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوڑنا چاہو اور وہ آپ سے نہ چھوٹے. مایوس مت ہو اس میں. مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا نا تو اللہ سے تعلق ختم نہ کرو, توبہ کا تعلق قائم رکھو. اللہ سے تعلق رہنا ضروری ہے. 100 دفعہ گناہ ہوا ہے, 100 دفعہ توبہ کرو بھائی. وہ فرماتے تھے معذرت کا تعلق, سوری کا تعلق ہی قائم کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معذرت کا تعلق ہی قائم کر لو بھائی. معافی تو مانگو اللہ سے, چھڑوا دے اللہ اس عذاب کو, مجھ سے جان چھڑا دے. توبہ تو کرو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو کہ جی مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا, بس چھوڑو یار اب اسی میں زندگی گزاریں گے. نہ, جس دن یہ سوچ لیا نا اس دن سے بس اللہ کہے گا جب تو جہنم میں جانے پہ راضی ہے تو میں تجھے کیوں بچاؤں زبردست. تو کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا, کوشش میں لگے رہو, کوشش میں لگے رہو, انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. تو وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا بڑی زبردست, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نفس کا جو پہلوان ہے نا جو ہمیں بہکاتا ہے, بھائی تو اس کو گرا نہیں پا رہا ہے تو ڈھیلا ایسا بھی نہ بن جا اس کے سامنے. تو کشتی تو کر, مقابلہ تو کر. جب اکھاڑے میں کسی کو لایا جاتا ہے کتنا ہی کمزور ہو 2-4 مکے تو لگاتا ہے نا. یہ آ کے کھڑا ہو جائے گا ریسلر, سر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں, آپ مجھے پٹخیں, اور ریفری آئے 3 دفعہ یوں کرے اور میچ جیت جائیں. لوگ کیسی لانتے نہیں بھیجیں گے اس کے اوپر کہ ابے تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا, یہ کرنا تھا, فون پہ بتا دیتا میرا ہارنے کا پروگرام ہے. تھوڑے 2-4 تو لگاتا, ہلتا تو پھر ہم کہتے یار دونوں میں سے ایک نے جیتنا ہے, کبھی وہ جیتا کبھی تو شاعر نے کہا نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان تجھ سے بار بار گناہ کروا رہا ہے, کبھی تو شیطان کو بھی تو دبانا ہے یار. کوشش تو کر, کچھ دبا ہی نہیں جا رہا, توبہ تو کرنا بھائی, اللہ سے تعلق تو ختم نہیں کر بھائی. تو چھوٹ جاتا ہے ہر گناہ. بعض گناہ جن کی لت پڑتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ چھوٹتے ہیں. کوشش کرو ایک دم سے چھوڑ دو, نہیں چھوٹے پھر چھوڑ دو, نہیں چھوٹے پھر چھوڑ دو. ایک دن انشاءاللہ غالب آ جاؤ گے. ابھی تو نوجوانوں کی حالت ہی ہے کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے, کہہ رہے گرل فرینڈ تو سب کی ہوتی ہے. ہاں ایک منٹ کھانا کھا لینا, تم پوری زندگی تم نے کھانا نہیں کھایا کیا؟ تو کل آخری رات ہے بس, اس کے بعد تو چھٹی ہے تم لوگوں کی. کون سا پکڑائی میں آؤ گے تم لوگ؟ تو بس ختم کر رہا ہوں میں سمیٹ کے. تو کیا ہے, ہتھیار نہیں ڈالنے شیطان کے سامنے, سمجھ رہے ہو؟ کچھ کے لوگ کہتے ہیں یار اب تو سب کی گرل فرینڈ ہوتی ہے, میری ہو گئی تو کیا ہو گیا, سبھی دیکھ رہے ہیں فوش فلمیں, میں نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا, اب سب جو ہے زنا کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا, اب سب حلال حرام سب چلتا ہے یار, آن لائن سب اس طریقے سے کما رہے ہیں, میں نے کما لیا تو کیا ہو گیا. تو بس ٹھیک ہے, اللہ کہے گا سب جہنم میں جا رہے ہیں, تو چلا گیا تو کیا ہو گیا, تو کون سا کوئی. میں تو ایسے ہی لوگوں کو کہتا ہوں, جب کوئی سمجھاؤ بھی نا اسلام اور وہ کہے نہیں میں نہیں مانتا, تو میں کہتا ہوں کوئی بات ہمیں ترس نہیں آ رہا آپ کے اوپر, کیونکہ اتنی بڑی خلقت جہنم میں اللہ پھینکے گا, اگر اس میں 2-4 آدمی اور چلے گئے تو ٹینشن کی بات بولو نہیں. ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا. تو نے لنگوٹ کس کے تو نے جہنم میں جانا ہے تو چلا جا بھائی, بہت سارے جا رہے ہوں گے تو 2-4 اور چلے. اللہ ہمیں بچائے, ہم نہیں جانا چاہتے بھائی, اللہ ہمیں بچائے. ہم تو کہتے ہیں ہم سے اللہ نہ کرے, اللہ ہمیں گناہ سے بچائے, اور اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے, جلد سے جلد توبہ کی توفیق دے دے, وہ کالک لے کے نہ جائیں آخرت میں, اس کالک کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہو. تو بس میں یہ ختم کرتا ہوں آیتیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہوگا اس کو آگ میں ڈالو, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اس اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو کیا ہے, عظمت والا ہے. تو بھائی اب رمضان کا اختتام ہے, توبہ کر لیں, خاص طور پہ جو اعتکاف والے ہیں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں, اے اللہ جو اعتکاف کے علاوہ والے بھی جنت میں سب نے جانا ہے, خالی اعتکاف والوں نے نہیں جانا ہے. تو توبہ کریں بھائی, اللہ سے دعا مانگیں. اگر کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا تو اللہ سے یہ مانگیں کہ چھڑوا دے, اور اس کی کوئی پلاننگ کریں کہ تبلیغ میں وقت لگائیں. تبلیغ میں وقت لگانے سے بڑے بڑے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. ایک صاحب نے تبلیغ میں وقت لگایا, ان سے گناہ چھوٹ گیا.
وقت لگا کے واپس آئے پھر ہو گیا گناہ, مجھے میسج بھیجا پرانی بات ہے یار میں بیزار ہو گیا ہوں, میں نے اتنی محنت کی پھر ہو گیا. کوئی بات نہیں بھائی, دوبارہ توبہ کر لے. ٹھیک ہے اتنے عرصے کے بعد ہوا, لیکن آہستہ آہستہ چھوٹ جاتا ہے, یہ ایک دم نہیں چھوٹتے. بعض گناہ مایوس نہیں ہونا, بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. جی ہاں, علاقے کا واقعہ, علاقے کا, وہ ہمارے ایک محلے کے بزرگ کی کرامت, درس قرآن دیا کرتے تھے, سفید ریش تھے ماشاءاللہ. انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا. ہماری گلی میں رہتے تھے, وہ بیمار ہوئے, ان کا پیشاب بند ہو گیا, بہت سخت تکلیف میں تھے, تو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ زندگی میں اگر میں نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہو نا تو تجھے اس کا واسطہ میرا پیشاب جاری کر دے. یہ الفاظ کہے اور ان کا پیشاب جاری, اور وہ یہ واقعہ سناتے ہوئے رو پڑے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی, اس میں بھی ایسے واقعات آج بھی لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ میں نے کوئی نیکی کی ہو تو مجھے یہ تکلیف دور کر دے. کبھی اللہ دور کر دیتا ہے, کبھی دور نہیں کرتا, تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی اللہ کر دے گا, کبھی نہیں کرے گا, وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ کے ہاں نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. اگر دور نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کسی اور وقت کے لیے اللہ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. صحیح ہے نا, اللہ تو قدردان ہے, وہ قدر کرتا ہے نیکیوں کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی, علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر